الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین وعباد اللہ الصالحین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.42 ہے، یعنی دوسرے سورہ کا 42واں سبق، اور تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 37 یعنی ورس نمبر 37۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، اس کے بعد کامنٹری یعنی تفسیر، آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ لفظی ترجمہ نیچے دیکھیں۔ فَتَلَقَّىٰ روٹ ورڈ ہے لام قاف یا سے، پھر حاصل کر لیے یا پھر سیکھ لیے، سیکھنے کے بھی معنوں میں آتا ہے، چونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کچھ کلمات سکھائے تھے۔ انگلش میں دین ریسیوڈ۔ آدم روٹ ورڈ ہے الف دال میم سے معنی آدم، انگلش میں ایڈم۔ من کا روٹ ورڈ میم نون سے معنی سے، انگلش میں فرام۔ ربہ روٹ ورڈ ہے را با سے معنی ان کا رب، انگلش میں ہز لارڈ۔ کلمات روٹ ورڈ ہے کاف لام میم سے معنی کچھ کلمات یا بات، انگلش میں ورڈز۔ فتابہ روٹ ورڈ ہے تا واو با سے معنی پس اس نے توبہ قبول کی، رجوع کیا، متوجہ ہوا، انگلش میں سو ہز لارڈ ٹرنڈ۔ علیہ روٹ ورڈ ہے عین لام یا سے معنی اس کی طرف، انگلش میں ٹورڈز ہم۔ انہو روٹ ورڈ ہے الف نون سے معنی بے شک وہ، انگلش میں انڈیڈ ہی۔ ہوا روٹ ورڈ ہے ہا واو سے معنی وہ، انگلش میں ہی۔ التواب روٹ ورڈ ہے تا واو با سے معنی توبہ قبول کرنے والا، انگلش میں دی آفٹ فارگیونگ۔ الرحیم روٹ ورڈ ہے را ہا میم سے معنی رحم کرنے والا، دی موسٹ مرسیفل۔ دیکھیں فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ پھر سیکھا آدم نے، مِن رَّبِّهِ کلمات ان کے رب سے، فَتَابَ عَلَيْهِ پس وہ متوجہ ہوا ان کی طرف، یعنی اللہ متوجہ ہوا آدم علیہ السلام کی طرف۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ پھر سیکھا آدم نے کلمات ان کے رب سے، پس وہ متوجہ ہوا ان کی طرف، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں انگلش میں۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ then received Adam مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ words from his Lord، فَتَابَ عَلَيْهِ so his Lord turned towards him، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ indeed he is the oft forgiving، the most merciful۔ ٹوٹل ٹرانسلیشن نیچے دیکھیں۔ then received Adam words from his Lord so his Lord turned towards him indeed he is the oft forgiving، the most merciful۔ تشریح کلمات یعنی انٹرپریٹیشن آف ورڈز دیکھیں۔ تلقّیٰ معنی ہے ملا، حاصل کیا، اپنے پروردگار کی طرف سے، یعنی خدا نے القاء کیے، ان کو سکھا دیے۔ الہام ہوا یا فرشتے کے ذریعے تعلیم دی گئی، کسی چیز کو پانا، دریافت کرنا بھی تلقّیٰ کے معنوں میں آتا ہے۔ کسی چیز کو سیکھنا، اخذ الکلامی مع فہم و فقہ یعنی کسی کلام کو حاصل کرنا، اس کے فہم اور اس کی سمجھ بوجھ کے ساتھ بھی تلقّیٰ کہلاتا ہے۔ کلمات کلمہ کی جمع ہے۔ کلمہ وہ لفظ ہے جو کسی معنی پر دلالت کرے، یعنی کلمہ ایک ایسا ورڈ ہے جس کا کوئی نہ کوئی سینونیم، اس کا میننگ ضرور ہوتا ہے۔ یہ کلمہ سے ماخوذ ہے، یعنی اسے ڈیرائیو کیا گیا ہے، یعنی زخم لگانا، اس کے معنی ہے زخم لگانا۔ جس طرح ہاتھ سے برائے اثر زخم لگایا جاتا ہے، بالکل اسی طرح زبان سے بھی برائے اثر لفظ ادا کیا جاتا ہے۔ مزید دیکھیں تشریح کلمات۔ الکلمہ کلمہ اس اثر کو کہتے ہیں جو سمعی و بصری حواس کے ذریعے سمجھا جائے۔
یعنی کلمہ کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ آڈیو اور ویڈیو ایبیلیٹیز جو ہمارے پاس ہے ان کے ذریعے ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ کلام کو سمعی اور کلمہ کو بصری حواس کے ذریعے سمجھا جاتا ہے، یعنی یوزولی جو کلام ہے اس کے لیے ہم کو آڈیو ایبیلیٹی چاہیے، اور جو کلمہ ہے اس کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم کو ویژول ایبیلیٹی یعنی آئی سائٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کلام کو ہیئرنگ کی اور کلمہ کو آئی سائٹ کی ضرورت ہوتی ہے انہیں سمجھنے کے لیے۔ نیکسٹ ورڈ دیکھیں، تابا۔ اس لفظ کے ساتھ الیہ اور علیہ لگانے سے مختلف معنی حاصل ہوتے ہیں، جیسے تابا الیہ یعنی اس نے فلاں کے حضور توبہ کی یا توجہ کی، تابا علیہ اس نے فلاں کی توبہ قبول کی یا اس پر رحم کیا۔ فتابہ کے معنی ہے تابہ کے معنی ہے رجوع کرنا، فتابہ یعنی پس رجوع کیا۔ بندہ خدا کی طرف رجوع کرتا ہے تو کہتے ہیں تابہ الی اللہ، اللہ بندے کی طرف رحمت کے ساتھ رجوع فرماتا ہے تو کہتے ہیں تاب اللہ علیہ۔ اللہ کی صفت تواب آتی ہے یعنی توبہ قبول کرنے والا، اور بندے کی صفت تائب آتی ہے یعنی اپنی غلطی پر خطا پر شرمندہ ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تائب کہلاتا ہے، اور یہ صفت ہے بندے کی، انسان کی، اللہ کی مخلوق کی، جبکہ اللہ کی صفت ہے تواب یعنی توبہ قبول کرنے والا۔ خدا کا یہ رجوع اور بندے کی توبہ کا قبول کرنا اس کے رحم خاص کا اثر ہے، یعنی اللہ کی یہ رحم دلی ہے کہ وہ بندے کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ پھر تفسیر آیت دیکھیں، پھر ان کے رب نے القاء کیے یعنی ان کو سکھائے یا فرشتے کے ذریعے تعلیم دی کلمات کی، کچھ ورڈز کی، اور ایک جگہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے دعا کی۔ وہ ورڈز کیا تھے جو آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے، جن کی بنیاد پہ آدم علیہ السلام نے دعا کی؟ سورہ اعراف میں ذکر آتا ہے، قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ان دونوں نے یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے کہا، اے رب ہمارے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ یعنی وہ کیا کلمات تھے؟ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اے رب، اے اللہ، ہم سے خطا ہو گئی ہے، یعنی جو شجر کا میوہ کھانے سے ممانعت کی گئی تھی وہ شجر کا میوہ یہ دونوں نے کھا لیا، تو اب اپنی غلطی پر، اپنی خطا پر شرمندہ ہیں، اور اس کا اقرار اللہ کے سامنے کرتے ہیں کہ ہم نے وہ خطا کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اس خطا کو اگر تو نہ بخشے، اگر تو نہ ہمیں معاف کرے، اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو ضرور ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اس انداز میں اللہ کے سکھائے ہوئے اس طریقے سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اپنی خطا کی معافی مانگی، توبہ کیا۔ کلمات کا اطلاق الفاظ پر بھی ہوتا ہے اور کسی ذات پر بھی، یعنی اس کا اپلیکیشن، اس کا امپلیمنٹیشن صرف ورڈز پہ نہیں ہوتا بلکہ کسی انسان کی ذات پر بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم علیہ السلام کو کلمہ کہا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن میں کلمہ کہا گیا۔ مثال کے طور پر سورہ نساء کی اس آیت کو دیکھیں، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، مسیح عیسیٰ بن مریم تو اور کچھ بھی نہیں، البتہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ایک کلمہ ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ آل عمران میں، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مریم۔ اس وقت کو یاد کرو جبکہ فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو بشارت دیتے ہیں ایک کلمہ کی جو من جانب اللہ ہوگا۔ یعنی یہ دو آیتوں میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلمہ کہا، لہٰذا کلمہ صرف ورڈز کو نہیں کہتے ہیں بلکہ کسی پرسن کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ کلمات سیکھنے کی نسبت حضرت آدم علیہ السلام کی طرف دی گئی ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام نے کلمات سیکھے تھے توبہ کرنے کے لیے، کیونکہ توبہ و انابت یعنی ریپینٹنس کی اولین شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرے، یعنی پہلے اللہ کی طرف پلٹنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم اپنی خطا کی معافی مانگیں۔ سعی و کوشش بندے کی طرف سے ہو تو اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے،
انہیں توبہ کرنے کے لیے ہماری طرف سے کوشش ایفرٹ تو ہونا چاہیے، اور توفیق کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کے لیے ممکنہ وسائل میسر آ جائیں۔ ایفرٹ توبہ کرنے کے لیے بندے کی طرف سے ہونا چاہیے اور اللہ کی طرف سے توفیق ملنا چاہیے۔ توفیق کے معنی یہ ہیں کہ توبہ کرنے کے لیے جو وسائل کی ضرورت ہوتی ہے وہ میسر آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو توفیق دی کہ وہ توبہ کریں، چنانچہ انہوں نے توبہ کی، یعنی فتاب علیہ، پھر ان کی توبہ قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوا اور ان کی توبہ کو قبول کیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اب یہاں دیکھ رہے ہیں ہم تفسیر ابن کثیر کی ایک جھلک آدم علیہ السلام کے سلسلے میں۔ آدم علیہ السلام نے کہا، الہی جو خطا میں نے کی، کیا اسے میرے پیدا کرنے سے پہلے میری تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا یا میں نے خود اس کی ایجاد کی؟ جواب ملا، ایجاد نہیں کیا بلکہ پہلے ہی لکھ دیا گیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے آدم علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ مجھ سے جو خطا ہوئی ہے پہلے سے ہی لکھا جا چکا تھا، یعنی یا وہ میں نے انوینٹ کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ وہ پہلے ہی لکھا جا چکا تھا۔ اسے سن کر آپ نے یعنی آدم علیہ السلام نے کہا، پھر مجھے بخشش اور معافی مل جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ آدم علیہ السلام نے کہا، الہی کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا اور مجھ میں اپنی روح نہیں پھونکی؟ میرے چیخنے پر یرحمک اللہ نہیں کہا۔ آدم علیہ السلام اور اللہ کی گفتگو کا یہاں پر ذکر آتا ہے جو ابن عباس سے روایت ہے۔ آدم علیہ السلام اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تو نے اپنے ہاتھ سے مجھے نہیں بنایا؟ یعنی کیا تو نے اس قدر محبت میری ذات کی طرف نہیں، میری ذات کو نہیں دی؟ یہ سوال ہو رہا ہے۔ اور مجھ میں اپنی روح نہیں پھونکی اور میرے چیخنے پر کیا آپ نے یہ نہیں کہا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تم پر رحم کرے؟ کیا تیری رحمت غضب پر سبقت نہیں کر گئی؟ آدم علیہ السلام اللہ سے پوچھتے ہیں، کیا تیری رحمت تیرے جلال پر غلبہ نہیں پا گئی، آگے نہیں بڑھ گئی؟ جواب ملا، یعنی اللہ کا جواب ملا، ہاں یہ سب میں نے کیا ہے، تو کیا پھر الہی میری توبہ قبول کر۔ تو آدم علیہ السلام اللہ سے توبہ قبول کرنے کی گزارش کرتے ہیں۔ کیا مجھے پھر جنت مل سکتی ہے یا نہیں؟ جواب ملا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہاں میں جواب دیا۔ مزید تفصیل دیکھیں، اللہ بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور بہت بڑے رحم و کرم والا ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہاں موسیٰ علیہ السلام کی دعا بتا رہے ہیں، قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ عرض کیا، اے میرے پروردگار مجھ سے قصور ہو گیا ہے، آپ معاف کر دیجئے۔ سو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، بلا شبہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام سے خطا ہو گئی تھی، انہوں نے بھی اللہ سے معافی مانگی، توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ اور جو شخص جس معصیت سے یعنی جس گناہ سے توبہ کرتا ہے اور نیک کام کرتا ہے تو وہ بھی عذاب سے بچا رہے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف خاص طور پر رجوع کر رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند کہ بندہ اللہ کی طرف پلٹ آئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ کرے۔ بندے کی توبہ کی قبولیت کے 3 شرائط ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری توبہ قبول ہو تو یہ دیکھیں کہ کیا ہم یہ شرائط، یہ کنڈیشنز کو سیٹسفائی کرتے ہیں یا نہیں۔ پہلی کنڈیشن ہے گناہ پر نادم ہونا۔ کئی لوگ ہیں توبہ تو کرتے ہیں لیکن اپنے گناہوں پر نادم نہیں ہوتے، اس لیے ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے ہم کو چاہیے کہ گناہ پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، فی الحال فوراً گناہ ترک کرنا، اور جو گناہ ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے اس کو ڈسکنٹینیو کرنا، چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ تیسری شرط ہے مستقبل میں گناہ نہ کرنے کا عزم و مستقل ارادہ کرنا، یعنی پھر دوبارہ اس گناہ کو ریپیٹ نہیں کرنے کا عزم کرنا، ڈٹرمنیشن اسٹرانگ بنانا اور پھر اس پر قائم رہنا۔ کسی نیک آدمی کے سامنے توبہ کرنا اور اس کی دعا لینا قبول توبہ میں مدد دیتا ہے۔ دلیل کے طور پر سورہ نساء کی آیت دیکھیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اگر وہ جس وقت اپنا نقصان کر بیٹھے تھے
اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے اور رسول بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے، اور ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ یہاں پر چند مومن بندوں کا ذکر آ رہا ہے جن سے کوئی خطا ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ کی موجودگی میں اللہ سے توبہ کرتے اور اللہ کے رسول بھی ان کے حق میں اللہ سے توبہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کے حق میں توبہ ضرور قبول کرتا، اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ایک اور آیت دیکھیں دلیل کے طور پر، برادران یوسف یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی یعقوب علیہ السلام سے طالب دعا ہوئے تھے، یعنی ان کے والد یعقوب علیہ السلام سے ریکویسٹ کیے تھے کہ وہ تمام بھائیوں کے حق میں، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے حق میں دعا کریں، استغفار کریں۔ یہاں دیکھیں قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، سب بیٹوں نے کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا، اے باپ ہمارے لیے خدا سے ہمارے گناہوں کی دعائے مغفرت کیجئے، ہم بے شک خطاوار تھے۔ امپورٹنٹ پوائنٹس اس لیسن کے، توفیق خداوندی کے بغیر توبہ نہیں ہو سکتی، یعنی اللہ جب تک ہم کو توفیق نہیں دیتا ہم توبہ نہیں کر سکتے۔ توبہ کرنا بھی انسان کو اللہ ہی نے سکھایا۔ توبہ کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان گناہ پر شرمندہ ہو، یہ پہلی شرط ہے، اس کو ترک کرے، یہ دوسری شرط ہے، اور دوبارہ اس کو دہرانے کا ارادہ نہ ہو، یہ تیسری شرط ہے۔ جب تک یہ تین شرائط پورے نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ اللہ کی صفات میں سے ایک تواب ہونا ہے، یعنی توبہ قبول کرنے والا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔